وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات على محمد وآل محمد. صوران مظلوم کربلا، آزادان سید الشہداء، وقت کی تنگی سے میں اپنا موضوع بدل رہا ہوں. جس موضوع کو مجھے پیش کرنا تھا کچھ فضائل، کچھ مسائل، لیکن وقت کی تنگی نے مجھے مجبور کر دیا، لہذا میں چند جملے مصائب کے آپ حضرات کے اذہان عالیات تک پرسہ پیش کر رہا ہوں. سوگوارو، یہ شب داری آواز کربلا دو موضوع پر مشتمل ہے. ایک اذان علی اکبر اور ایک آقا حسین کا آخری سجدہ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کس موضوع پر مسائل پڑھوں، تو سوچ رہا ہوں اذان علی اکبر علیہ السلام پر تقریر کی جائے. سوگوارو، جب عزاداران حسین فرش عزا بچھا دیتے ہیں، جب فرش عزا بچھ جاتی ہے تو تین بیویاں اس فرش عزا پر تشریف لاتی ہیں. ایک وہ شہزادی جس شہزادی کے پہلو کی پسلیاں تین ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ ٹوٹی ہوئی بقی سے چلتی ہیں اور شام آتی ہیں، شہزادی زینب کی قبر پر آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، بیٹی زینب اٹھو، چلو تیرے بھیا کے عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا ہے، پرسہ لینے کے لیے چلو. یہ دونوں بیویاں جب چلتی ہیں تو زندان کے اندھیرے میں آتی ہیں، آواز دیتی ہیں، بیٹی سکینہ اٹھو، تیرے بابا کے عزاداروں نے فرش عزا بچھا دیا ہے، اے بیٹی پرسہ لینے کے لیے چلو. اے عزادارو، جب عزادار فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بیویاں تشریف لاتی ہیں، ان بیویوں کے ساتھ 46 معصومین تشریف لاتے ہیں، تمام ملائکہ فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن نہ معلوم وہ مقدس ہستیاں، وہ شہزادی زینب نہ معلوم کس خاتون کے پہلو میں بیٹھی ہوتی ہیں، نہ معلوم شہزادی سکینہ کس کے پہلو میں بیٹھی ہوتی ہیں، نہ معلوم شہزادی زینب کس خاتون کے پہلو میں بیٹھی ہوتے ہیں. عزاداروں کے پہلو میں نہ معلوم کہاں کہاں ملائکہ بیٹھے رہتے ہیں. اے عزادارو، جب ذاکر حسین کے مصائب پڑھتا ہے تو 4 برس کی بچی کھڑی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے پوچھتی ہیں اور کہتی، اے پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہے؟ یہ کس کو رو رہے ہیں؟ تو شہزادی زینب رو کے کہتی، بیٹی یہ تیرے بابا کی عزادار ہیں. ارے بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں جو تیرے بابا پر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ بچی کے تڑپ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، کاش اتنے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم پر دو ظلم نہ کیا جاتا. ایک میرے بھیا اصغر کے گلے پر ہرملہ کا تیر نہ لگتا اور ایک میرے رخسار پر شمع کا تماچا نہ لگتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں ارباب عزا، آپ کی آواز گریہ بلند ہے. اے عزادارو، میں نے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا اور ہم سب کے سب محمد ہیں. اے عزادارو، اسی پیغمبر اسلام کی حدیث کے پس منظر میں
ہیں پیغمبر اسلام کے 5ویں جانشین، عصمت کی 5ویں کڑی، امامت کی 3ری کڑی جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے عزادارو، اس حسین ابن علی کو اللہ نے جتنے بیٹے دیے، حسین نے سب کا نام علی رکھا۔ یہ حسین کے دوسرے بیٹے جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو حسین بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ حسین نے کہا میری بہن زینب، جب کسی کو اللہ بھتیجا دیتا ہے تو بہنیں اپنے بھائیوں سے نیک کا سوال کرتی ہیں۔ اے میری بہن زینب، آج تم اپنے بھیا سے جو سوال کرنا چاہو سوال کر لو، تیرا بھیا بہت خوش ہے۔ اے عزادارو، شہزادی زینب فرماتی ہیں بھیا کیا مانگوں؟ کہا میری بہن زینب جو مانگنا ہو مانگ لو، آج تیرا بھیا بہت خوش ہے۔ اے عزادارو، شہزادی زینب نے کہا اے میرے بھیا، اگر نیک دینا چاہتے ہیں تو میرے اس لال علی اکبر کو مجھے دے دو، اس لال کو میں پالوں گی۔ بڑے ارمانوں سے شہزادی نے اس لال کو پالا ہے۔ یہ کون شہزادہ ہے عزادارو؟ یہ ہو بہو رسول کی تصویر ہیں، رسول سے مشابہ ہیں۔ ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی سیرت پیغمبر اسلام سے مشابہ ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ پیغمبر مولا آقا حسین کی خدمت میں اہل مدینے کچھ لوگ آئے، آن کے سوال کرتے ہیں یا مولا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام ہے شہزادہ علی اکبر، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نانا بھی شبیہ ہیں۔ اے مولا، ہم نے آپ کے نانا کی زیارت نہیں کی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں آپ کے نانا کی ہم زیارت فرما لیں۔ عزادار حسین نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مولا حسین علی اکبر کو ہمیشہ اپنے پہلو میں رکھتے تھے، زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ زیادہ تر حسین علی اکبر کو گھر میں رکھتے تھے۔ عزادارو، جب امام نے حکم دیا میرے شہزادی اکبر سے کہو باہر تشریف لائیں، عزادارو حجرے کا دروازہ کھلا، سب سے پردہ ہٹا، اور ایک خوبصورت ایک اتنا حسین و جمیل شہزادہ جب آ رہا تھا تو حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے نانا کی زیارت فرمائی، اور جتنے افراد تھے سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، رسول کی زیارت فرمائی۔ اے عزادارو، آج وہی علی اکبر ہیں اور مولا حسین مدینے کے باہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر روتا ہوا امام کی خدمت میں آتا ہے اور آن کے کہتا ہے مولا، میرے بیٹے کی آنکھ میں کانٹا پیوست ہو گیا ہے۔ مولا، تمام طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، مولا میرے بچے کے آنکھ سے کانٹا نکال دیجئے۔ مولا، آپ کی سوا کوئی ایسا دربار نہیں ہے جہاں مجھے شفا ملے گی۔ مولا حسین نے اس کی آنکھوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کی آنکھوں سے کانٹا نکال دیا۔ یہ بندہ خدا خوشی سے اچھلنے لگا۔ عزادارو، مولا حسین نے سوال کر لیا، اے میرے چاہنے والے یہ بتا دے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا، میرے بیٹے کا نام اکبر ہے۔ بس اتنا سننا تھا، فاطمہ کی لال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا پھوٹا، زاروں قطار رونے لگے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اے میرے چاہنے والے، تیرے بیٹے کی آنکھ سے میں نے کانٹا نکال دیا، لیکن میرا بیٹا اکبر ارے کربلا کے جنگل میں اس کے سینے پر نیزہ لگے گا اور نیزے کی یعنی ٹوٹ کر میرے بچے کے کلیجے میں الجھ جائے گی۔ جب میں نیزہ کھینچوں گا تو میرے بیٹا میرے نگاہوں کے سامنے دم توڑ دے گا۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، بس مسائل مختصر کر رہا ہوں۔ اے عزادارو، جب صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے مؤذن بدلا۔ عزادارو ذرا اشارے میں چلنا چاہ رہا ہوں۔ حسین نے مؤذن بدلا، شہزادی زینب کو نانا کی اذان یاد آئی، نانا کا زمانہ یاد آیا۔ شہزادی زینب نے حسین سے کہا میرے بھیا حسین، آج مجھے نانا کا زمانہ یاد آ رہا ہے، آج مجھے نانا کی اذان یاد آ رہی ہے۔ اے بھیا آج میرے لال اکبر سے کہہ دو آج نانا کے لہجے میں اذان دے دیں۔ اے عزادارو، شہزادی علی اکبر کو بلایا گیا۔ حسین نے کہا اے میرے لال، آج تیری پھوپھی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آقا علی اکبر اپنی پھوپھی کے سامنے گئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، سر کو جھکایا۔ اے پھوپھی اماں کیوں یاد فرمایا ہے؟ کہا اے میرے لال، آج مجھے نانا کا زمانہ یاد آ رہا ہے، نانا کی اذان یاد آ رہی ہے، آج تم نانا کے لہجے میں اذان دو۔ اے عزادارو، حسین سے کہا اے بابا، میری پھوپھی اماں کی یہ خواہش ہے کہ میں اذان دوں، میری پھوپھی اماں خیمے میں میری اذان سنے، لیکن میرے بھی دل میں ایک تمنا ہے۔ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میری بہن سغرا ارے مجھ سے پہلے وہ ناقے پر سوار ہو گئی تھی۔ بابا آپ نے فرمایا تھا بیٹا جا کے سغرا کو ناقے سے اتار۔ عزادارو، علی اکبر ناقے کے قریب آئے اور آن کے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ سغرا کے کان میں اکبر کے رونے کی آواز گونجی، محمل کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ میرا بھیا اکبر رو رہا ہے۔ ایک جملہ کہا اے بھیا، اگر میرے رونے سے، اگر میرے جانے سے روتا ہے، اے بھیا مجھے ناقے سے اتار لے۔ سغرا کو اکبر نے ناقے سے اتارا۔ اے عزادارو، لیکن اکبر اور سغرا اس قدر گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سغرا اکبر کی باہوں سے لپٹی ہوئی ایک جملہ کہہ رہی تھی اے بھیا جاؤ، میں روکتی نہیں، لیکن اے بھیا جب کوئی بھائی کی شادی ہوتی ہے تو بہنوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے، بہنوں کا ارمان ہوتا ہے، بھائی کے ہاتھوں مہندی لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھتی ہے۔ اے بھیا اگر اپنی شادی رچانا سغرا کو بھول نہ جانا۔ اے بھیا اگر سغرا کو لینے نہ آئے، اے بھیا تو خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا بھیا خیر ہے، اے بھیا صحرا کسی اور بہن سے بدوانا بھیا یہ خیر ہے۔ اے بھیا لیکن اگر تمہارے آنے سے پہلے سغرا مر گئی، اے بھیا میرے بھابھی کو لے کر میری قبر پہ چلے آنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، میں محل مختصر کر رہا ہوں۔ علی اکبر کی آواز کربلا کے جنگل میں بلند ہوئی، پہلی تکبیر، اکبر نے آواز دی اللہ اکبر، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا زینب کو آپ کا زمانہ یاد آ رہا ہے، میرا لال اکبر اذان دے رہا ہے۔ اے نانا، میرے لال کی آخری اذان کی آواز جو آپ کی نواسی سن رہی ہے۔ اے عزادارو، حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال اپنی بہن سغرا کو دیکھو۔ اے عزادارو، اکبر کی تیسری تکبیر بلند ہوئی، سغرا پر غنودگی کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ سغرا اٹھ کر بیٹھی، اکبر
اکبر کی آواز، اذان کی آواز سغرا سن رہی ہے۔ اے عزادارو، سغرا اٹھی، نانی ام سلمہ کا پکڑا، اکبر کا دامن پکڑا۔ اے نانی اماں، میرا بھیا اکبر آ گیا، مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اے نانی اماں، دیکھو میرا بھیا مسجد میں اذان دے رہا ہے۔ سغرا چلی، نانی کا سہارا لے کے اکبر کو ڈھونڈا، اکبر نظر نہ آئے۔ نانا کے روضے پر پہنچے، کیا دیکھا، چاروں طرف دیکھا، سغرا، وہ اکبر نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے بھیا اکبر، ارے بہن کو اپنی اذان سنا دی، اے بھیا کیا سغرا کو لینے نہ آؤ گے؟ اے عزادارو، وہ وقت بھی آیا جب اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا، اکبر کا آخری سلام، مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اکبر کو یہ خیال تھا میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، 69 لاشاں اٹھا چکا، اگر میں بابا کو مدد کے لیے پکاروں گا میرا بابا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ عزادار حسین زمین کربلا پر تاریخ بتاتی ہے کہ 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے۔ اے عزادارو، جب اکبر اور حسین میں تھوڑی دوری رہ گئی، حسین کی طاقت نے جواب دے دیا۔ اے عزادارو، سنو گے جملہ، ارے حسین اس طرح سے گھٹنیوں کے بل اکبر تک پہنچے جیسے شیرخوار بچہ اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے۔ ہائے رے حسین کی قربت! حسین نے ایک مرتبہ اکبر کو سب زانو پر رکھا، سینے پر ہاتھ، ہائے میرے لال، سینے پر ہاتھ کے رکھے، کہا اے بابا، کلیجے میں نیزہ در آیا ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ اکبر نے کہا اے بابا، اب میری بہن کا آخری دیدار کرا دو۔ اے عزادارو، علی اکبر نے حسین نے کہا اے بیٹا اکبر، ان 2 انگلیوں میں دیکھو، مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا اپنے گھر میں دیکھو، سغرا کو تلاشو۔ آئے سغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا اے میرے لال، ذرا مسجد میں دیکھو، آئے سغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا اے میرے لال، نانا کے روضے پر دیکھو۔ آئے اکبر نے نانا کے روضے پر دیکھا، سغرا نظر نہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے لال اکبر، ذرا اس مقام پر دیکھو جہاں سغرا نے دھول کا سمیٹا تھا، اور کہا تھا اے بھیا اس پر قدم رکھ دو، جب تمہاری یاد مجھے زیادہ ستائے گی تو میں یہ نقشے پر دیکھ لوں گا۔ اے عزادارو، قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ اکبر نے سغرا کو دیکھا، کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ضعیفہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، اے بھیا اکبر، کیا سغرا کو لینے نہ آؤ گے؟ اکبر نے سغرا کو دیکھا، اے میری بہن، بھیا کا انتظار نہ کرنا۔ ہائے عزادارو، حسین نے اکبر کے سینے سے جب نیزے کا پھل پکڑا، یا علی کہہ کے اب جو نیزے کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ حسین اکبر سے لپٹ گئے۔ اے بابا، سنتا ہوں جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا، اے بابا اپنے چہرے کو میرے چہرے سے پھرا لو۔ حسین نے چہرہ پھرایا، اکبر نے حسین کی باہوں میں اپنا دم توڑ دیا۔ جوان بیٹا باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ ذنب قضاء سیغام منقلب